نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شادی کی رسومات اور فضول خرچی۔ رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں۔ کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح بھی ہے۔ اسلام نے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے تمام احکام بھی بیان فرمائے، بلکہ اسے عبادت اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسلامی زندگی میں شادی کا تصور بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور علماء نے اس فریضے کو سادگی سے انجام دے کر ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا، نکاح سادگی سے کرو۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے جس کا تمہیں اخلاق اور دین پسند ہو تو تم اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کرو۔ لیکن افسوس صد افسوس، موجودہ زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح جیسی سنت کو حرام رسم و رواجوں، ناجائز پابندیوں اور فضول خرچیوں سے مشکل بنا دیا ہے۔ شادی بیاہ کو مشکل بنانے والے کچھ رسم و رواج ہی ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر پرتکلف دعوتوں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور اگر لڑکی کا باپ اس خود ساختہ معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسے رشتہ داروں اور برادری والوں کے طعنے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ منگنی توڑ دینے کی دھمکیاں سننی پڑتی ہیں۔ محترم حضرات، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں اور قورمے بریانی کی دعوتیں لازمی سمجھی جانے لگی ہے۔ یہی نہیں، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں بغیر کھانا کھلائے بھیجنا ناک کٹانے کے برابر ہوتا ہے، اور اب لوگ شادی ہال سے بینکٹ ہال کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں جس نے اخراجات میں اضافہ کر دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، براتیوں کی تعداد تو اللہ اکبر، لڑکی کے باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں براتیوں کو لے کر شادی ہال میں لے جایا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، سن لو، نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے، نکاح تو 5 لوگوں میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے دلہا، دلہن، مولوی اور 2 گواہوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں دلہے کے دوستوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں پڑوسیوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں رشتہ داروں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری ہے صرف 5 لوگوں کا ہونا۔ محترم حضرات، ان سب رسموں کے بعد بیہودہ رسمیں جیسے جوتا چرائی، رستہ رکائی سے دلہے کی جیب صفائی کی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان سب رسموں میں فضول خرچوں کے ساتھ ساتھ جس طرح شرم و حیا کا خون کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک ہی اسٹیج پر لا کر دلہا دلہن کو بٹھا دینا، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نکاح ہو گیا تو دلہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی دیکھیں، تیرے رشتہ دار بھی دیکھیں، تیرے پڑوسی بھی دیکھیں، تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھیں۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے جو وہ سب کے لیے محرم ہو گئی؟ بے پردہ سب کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ انتظامات کوئی اور نہیں، خود لڑکی کا باپ کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہم نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا۔ آپ نے کہا فلاں فنکشن ہال ہو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا فلاں کارڈ ہو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا طرح طرح کے کھانے ہو، ہم نے قبول کیے۔ لیکن تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی، ہم ایک ہی اسٹیج پر لا کر تمہارے بیٹے اور اپنی
بیٹی کو نہیں بٹھائیں گے، ہم عورتوں کا انتظام الگ رکھیں گے، ہم مردوں کا انتظام الگ رکھیں گے، اور تمہارے لڑکے کو الگ بٹھائیں گے، اپنی لڑکی کو الگ پردے میں بٹھائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح ڈیمانڈ کرتا، لیکن لڑکی کا باپ بھی اپنی شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کو قبول کر لیتا ہے، اور اپنے مہنگے فنکشن ہال کی وجہ سے لڑکی کو لا کر اسٹیج پر ہی بٹھایا جاتا ہے۔ لڑکی کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی نقاب نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، لڑکی بے پردہ آ کر سب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اگر گھونگھٹ بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، تھوڑی دیر میں وہ گھونگھٹ بھی ہٹ جائے گا، ہاتھ پیر بھی ہلیں گے، کپڑے اوپر نیچے بھی ہوں گے، پیٹھ بھی دکھائی دے گی۔ اللہ اکبر! بے غیرتی اور بے حیائی کا جنازہ ایسا نکالا جائے گا کہ وہیں اسٹیج پر جمع ہو کر لڑکی کی سہیلیاں مذاق کرنا شروع کریں گی، لڑکے کے دوست مذاق کرنا شروع کریں گے، آپس میں کتنی دوستیاں ہوں گی، آپس میں کتنے فون نمبرز ایکسچینج ہوں گے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہے ہیں یا ہم نے کوئی حرام کاری کا اڈا سجایا ہوا ہے؟ محترم حضرات، اس سے ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اس سے ہمیں اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے دیکھا ہوگا جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے، اور ویڈیو شوٹنگ والے کو کسی دلہے سے کم عزت نہیں دی جاتی۔ کوئی عورتوں میں جائے یا نہ جائے، ویڈیو شوٹنگ والے کو باقاعدہ لے جایا جاتا ہے۔ ارے دلہا اپنی دلہن کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے، پہلے ویڈیو شوٹنگ والا اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ دلہا اپنی دلہن کو لے کر بعد میں جاتا ہے، پہلے ویڈیو شوٹنگ والا اسے لے کر جاتا ہے اور اس کے جسم کا، اس کے حسن کا معائنہ کرنے کے لیے باقاعدہ ویڈیو شوٹ کرائی جاتی ہے۔ یہ ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ روک دے، لڑکی خاموش شری ہے۔ ویڈیو والے نے کہا گھونگھٹ اٹھا دو تو لڑکی نے گھونگھٹ اٹھا دیا، ویڈیو والے نے کہا گھونگھٹ ڈال لو تو لڑکی نے گھونگھٹ ڈال لیا۔ جیسے جیسے ویڈیو والا کہتا ہے ویسے ویسے دلہن کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے نکاح کس سے؟ اطاعت کس کی؟ نکاح کس سے؟ گھونگھٹ اتارا کس نے؟ ارے فضول خرچی کرنے والوں، بےہودہ رسموں کو ضروری ماننے والوں، ذرا اس غریب کی بیٹی کی طرف غور کرو جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کرنے میں لگا دیا، لیکن تمہاری فضول رسموں اور فضول خرچوں کے چکر میں اس بیٹی کا نکاح ہونا دشوار ہو گیا ہے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہیں تو ہونا چاہیے تھا کہ تم سنت پہ عمل کرتے، سنتی طریقے سے نکاح کرتے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتی طریقے سے نکاح کرنے والا بنا دے، آمین۔ نکاح کرو ایسی سادگی کے ساتھ، نکاح کرو ایسی سادگی کے ساتھ جیسے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔